یہ قادیانیوں کو کافر کہا. ٹھیک ہے جناب، بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. قادیانی کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قادیانی کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں. وہ اپنی نمازوں سے پہلے اذان دیتے ہیں. گو اب آئین پاکستان کے آئین کے اندر قادیانیوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہیں دے سکتے. وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر اذان دیتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر نہیں لگا سکتے. عبادت گاہ کے اندر ان کی عبادت گاہ کو، اب تو ہم عبادت گاہ کہہ دیتے ہیں، پہلے ان کی عبادت گاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ مسجد کہتے تھے. مسجد کہتے تھے، لکھا ہوتا تھا مسجد قادیان. جیسے ابھی بھی لکھا دیکھتے ہو نا مسجد اہل حدیث، تو اسی طرح ان کی مسجدوں کے باہر بھی لکھا ہوتا تھا مسجد قادیان یا احمدی مسجد، یہ لکھے ہوتے تھے. اللہ اکبر. ان کی اذان کون سی ہے؟ یہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی اذان وہ اپنی عبادت گاہ میں دیتے ہیں. نماز یہی ہے، اذان یہی ہے، قرآن یہی ہے، کلمہ یہی ہے. اللہ اکبر. ان کی جتنی بھی یہ حج، زکوٰۃ، روزہ، سب کچھ یہی ہے. ان سے پوچھو تمہاری شریعت کا نام کیا ہے؟ وہ مرزا کو نبی مانتے، رسول نہیں مانتے. نبی مانتے، رسول نہیں مانتے. شریعت کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی ہوتی ہے، رسول کی. نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کی شریعت ہوتی ہے، نبی کی شریعت نہیں ہوتی. اس لیے ان سے پوچھیں کہ تمہاری شریعت کا نام کیا ہے، تو وہ کہیں گے شریعت محمدیہ، کیونکہ مرزا کو نبی مانتے، رسول نہیں مانتے. شریعت محمدیہ ہے، قرآن یہی، سب کچھ یہی. کیوں ان کو کافر قرار دیا ہے؟ صرف ایک لفظ کا ترجمہ تبدیل کیا، ایک لفظ کا. اور وہ کون سا ہے؟ خاتم. وہ لفظ کون سا ہے؟ خاتم. اللہ اکبر اللہ. حضور کو خاتم النبیین مانتے ہو؟ کسی سے اس سے پوچھنا قادیانی سے تم مانتے ہو؟ وہ کہے گا مانتے ہیں. کسی قادیانی سے پوچھ لو، وہ کہیں گے مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. قرآن پڑھتے ہیں، اس میں خاتم النبیین پڑھتے ہیں، حضور کو مانتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کا کیا کیا؟ صرف خاتم کے لفظ کا ترجمہ تبدیل کر دیا. کیونکہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں خاتم کا؟ ہم وہ ترجمہ کرتے ہیں جو میرے نبی نے بتایا ہے. ہم اپنی طرف سے من گھڑت ترجمہ نہیں کرتے. اور میرے نبی نے خاتم کا ترجمہ کیا فرمایا؟ فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. اللہ اکبر. خاتم کا ترجمہ یہ کیا کہ وہ نبی کے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا. حضور نے ترجمہ کر دیا. لیکن یہ کیا کرتے؟ یہ قادیانی کا ترجمہ کرتے ہیں. ذرا اٹھاؤ کبھی عربی کی لغت، اس میں دیکھنا خاتم کا کیا ترجمہ لکھا ہے. اس میں خاتم کا ترجمہ ختم بھی لکھا ہے. جس پر کوئی چیز ختم ہو جائے اس کو بھی خاتم کہتے ہیں. اور خاتم کا ایک اور ترجمہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خاتم اس ہیرے کی انگوٹھی کو کہتے ہیں جو زیورات میں چاہے کتنے ہی زیورات پڑے ہوں، لیکن تمام زیورات میں اپنے ہیرے کی وجہ سے وہ اس طرح چمک رہی ہو، دمک رہی ہو کہ سارے زیور ہیچ ہو جائیں اور وہ سب سے اعلیٰ نظر آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور کاظم کریم. سنو انہوں نے کیا ترجمہ کیا خاتم النبیین کا. انہوں نے ترجمہ کیا کہ یہ محمد وہ نبی ہے جو سارے نبیوں میں اس طرح چمک رہا ہے، دمک رہا ہے کہ سارے نبی ہیچ ہیں، یہ سب نبیوں سے افضل نبی. سونا کیجا سونا ترجمہ ہے نا سونا ترجمہ. بل تھی ونجو نا قادیانی کیا تھی دے. کتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی ہے.
سب سے زیادہ چمکنے والا نبی ہے، یہ اس ہیرے کی طرح، ہیرے کی انگوٹھی کی طرح نبی ہے جو سارے زیوروں میں چمک رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر بنو گے قادیانی؟ حسین ترجمہ ہے، خوبصورت ترجمہ ہے۔ یار چھوڑ دے بھائی، میرے اوپر رحم کر دو یار۔ سارے پاسے یہ چمڑ چامڑ ہی دے لگے کھڑے، کوئی گال کر سڑی کوئی سنتا کہ نہیں بابا۔ لوگوں کو آتے ہیں اللہ کے واسطے نماز پڑھو، نہ صحیح ہاتھ چمواؤ پیر چمواؤ، نماز کوئی نہ پڑھو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ذرا سوچو خدا کے لیے، ایک قادیانی اگر ایک لفظ کا ترجمہ تبدیل کرتے ہیں تو تم ان کو کافر کہہ دیتے ہو، اور جنہوں نے پورے قرآن کا بیڑا غرق کیا ہے۔ میرے پاس ابھی رمضان شریف میں